پاکستان سفارتی سفر پر کامیابی سے رواں دواں، ایرانی صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں موجود، لاہور کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اراکین کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور پہنچنے پر استقبال کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ایرانی صدر کی شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری۔ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں پرتکلف ضیافت بھی دی جائے گی۔ معزز مہمان کل اسلام آباد میں صدر، وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے کیسے گرائے؟ برطانوی خبر رساں ادارے نے نئی رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے PL-15 میزائلوں کی رینج سے دور ہیں۔ J-10C نے 200 کلومیٹر دور سے رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا۔ 7 مئی کی رات کو پاکستانی ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سندھو نے J-10C اڑانے کا حکم دیا۔ ظہیر احمد نے رافیل کو نشانہ بنانے کے خصوصی احکامات جاری کیے۔ بانی PTI کی بیٹوں قاسم اور سلیمان سے فون پر بات کروا دی گئی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بانی PTI کے بچوں سے رابطے کی تصدیق بتایا۔ بچوں سے 1.5 گھنٹے ٹیلی فون پر گفتگو کرائی گئی۔ بچے صرف مجھ سے ملنے پاکستان آئیں گے، سیاست یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جیل میں بانی PTI کے اخبارات بھی بحال کر دیے گئے۔ بانی PTI کے بیٹے قاسم خان کے بیان پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی وضاحت۔ کہا اڈیالہ میں کوئی قیدی ہیپاٹائٹس سے متاثر نہیں ہے۔ تمام قیدیوں کا میڈیکل چیک اپ روٹین سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قیدی کسی وائرل بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے الگ کیا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ہیپاٹائٹس سے قیدیوں کی ہلاکت کی خبریں من گھڑت ہیں۔ بانی PTI کے بچوں کے پاس نائکوپ ہے لیکن گم ہو گیا ہے۔ بچوں نے نائکوپ اور ویزے کے لیے درخواست دی ہے۔ حیرانی ہے، سفارت خانے والے کہہ رہے ہیں کوئی درخواست نہیں دی۔ ہمارے پاس درخواست کا ٹریکنگ نمبر بھی ہے۔ علیمہ خان نے کہا ایمبیسڈر صاحب کس بات کا جواب نہیں دے رہے؟ ایمرجنسی میں تو 1 گھنٹے میں ویزا لگتا ہے۔ علیمہ خان کو بھی اپنے بھائی کی طرح جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کبھی کہتی ہیں قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا وہ کبھی کہتی ہیں والدہ نے اخبارات نہیں دیے، کبھی کہتی ہیں ویزا نہیں مل رہا۔ بیان میں مزید کہا کہ فسادی گروہ انقلاب نہیں لا سکا تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، کوئی نہیں روکے گا۔ 5 اگست کو پرامن احتجاج ہوگا، ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے۔ 5 اگست کو کسی کو اسلام آباد نہیں بلایا۔ ہمارا احتجاج گلی کوچوں تک محدود ہوگا اور صوبائی قیادت اپنے اپنے صوبوں میں اپنے طریقے سے احتجاج کرے گی۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر ارکان کی سزاؤں اور نااہلی کے خلاف اپیل دائر کریں گے اور اپیل کے آگے اس قسم کا فیصلہ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس 2 میں گواہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب آفتاب احمد کا بیان قلم بند۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بانی PTI اور بشرا بی بی کو اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ سے اپنی جرح مکمل کر لی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 6 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر مزید 2 گواہوں کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ نیب نے احتساب عدالت راولپنڈی میں ملک ریاض اور ان کے اہل خانہ پر 22 ارب روپے سے زائد کی مبینہ منی لانڈرنگ پر باضابطہ شکایت درج کروا دی، جس میں کئی شخصیات اور اداروں کو نامزد کیا گیا۔ شکایت احتساب عدالت راولپنڈی میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت دائر کی گئی۔ نیب کے مطابق رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی گئی، پھر واپس لا کر کراچی میں بحریہ آئیکن ٹاور پر تعمیر کی گئی۔
غیر ملکی سیاحوں اور سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ہوائی اڈوں پر علیحدہ امیگریشن کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تمام ایئرپورٹس پر سہولت دی جائے گی۔ اس اقدام سے امیگریشن کے پروسیس کا وقت کم ہوگا۔ غیر ملکی سیاحوں، سرمایہ کاروں اور کاروباری وفود کو سہولت ملے گی۔ کاؤنٹرز کے علیحدہ ہونے سے بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کو بھی کم وقت میں امیگریشن کی سہولت میسر آئے گی۔ وفاقی حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی نئی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کے مطابق انڈر ٹرائل افغان باشندوں کی واپسی کے لیے فورن ایکٹ کی دفعہ 14B لگائی جائے گی۔ سزا کاٹنے والے یا جن پر مقدمہ چل رہا ہے انہیں پھر واپس بھیجا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مطابق POR کارڈ کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، جیل انتظامیہ اور دیگر متعلقہ حکام کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ پاکستان کا افغان مہاجرین کے انخلاء کا نیا حکم۔ ویزے کے بغیر افغان گاڑیوں کا داخلہ بند۔ کوئٹہ میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ حکومت پاکستان نے تمام سرحدی تجارتی پوائنٹس پر افغان مال بردار گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا۔ وزارت تجارت کے مطابق افغان ڈرائیورز کو ویزا حاصل کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی گئی تھی، جو اب مکمل ہو چکی ہے۔ سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے معاملے پر کراچی بار ایسوسی ایشن کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم۔ خواجہ شمس الاسلام کے قتل میں ملوث ملزمان گرفتار نہیں ہوئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوگا۔ گرفتاری تک عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ مقتول کے کیس میں ملزمان کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ کراچی میں سینئر وکیل شمس الاسلام کے قتل کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ سینئر وکیل سے والد کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ ملزم عمران آفریدی نے اعتراف جرم کرتے ہوئے اسے ذاتی انتقام قرار دے دیا۔ کہا شمس الاسلام اور میرے والد کے درمیان 35 لاکھ روپے کا لین دین تھا۔ اسی لین دین کی بنیاد پر وکیل نے میرے والد کو اغوا کروایا، تشدد کر کے قتل کر دیا۔ وکیل نے میرے خاندان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروائے جن میں دہشت گردی اور سنگین نوعیت کے الزامات شامل تھے۔ ہماری خواتین کو جھوٹے مقدمات میں گھسیٹا گیا، حالانکہ ان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے انتقامی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ اسلام آباد ایکسپریس حادثہ، وزارت ریلوے کا اعلیٰ سطح کی انکوائری کرانے کا فیصلہ۔ وزارت ریلوے کی فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلوے کو انکوائری کرنے کی ہدایت۔ تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مستقبل میں ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے تجاویز بھی طلب کر لی۔ اسلام آباد ایکسپریس کو کالا شاہ کاکو کے قریب حادثہ پیش آیا۔ ٹرین کی 4 کوچز ڈیریل اور 5 کوچز الٹ گئیں۔ لکی مروت میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 5 بچے جاں بحق، خاتون سمیت 11 شدید زخمی۔ بچے میدان سے مارٹر گولہ گھر لے آئے جو اچانک پھٹ گیا۔ زخمیوں اور جاں بحق بچوں کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ 12 زخمیوں میں زیادہ تر بچے ہیں جن میں کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ملتان گیریژن کا دورہ۔ جدید ہیلی کاپٹر Z10ME کی پاک فوج میں شمولیت کی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل کا آپریشنل تیاریوں پر بھی اظہار اطمینان۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ فوجی جوانوں اور افسران سے ملاقات، بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR کا نیا ملی نغمہ دل سے پاکستان جاری۔ نغمہ قوم کے جذبہ حب الوطنی، اتحاد اور وطن کی حفاظت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا گیا۔ نغمے میں بھارت کے خلاف تاریخی معرکوں میں کامیابی اور قوم کی استقامت کو جوش و خروش سے پیش کیا گیا، جبکہ وطن کی بقا، خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اظہار شامل ہے۔
गवर्नर हाउस कराची में 14 रोजा जश्न आज़ादी का रंगारंग आगाज। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह और जश्न आज़ादी की 14 रोजा तकरीबात का आगाज परचम कुशाई से किया गया। एमक्यूएम की क़यादत चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। कहा, बेनज़ीर भुट्टो हों या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिस शख्सियत ने भी वतन के लिए जान दी उसे याद किया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान। इस साल जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के जज्बे से मनाई जाएंगी। जश्न आज़ादी की तकरीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब 14 अगस्त को हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कौमी परचम लहराएंगी। मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। समझता हूँ सहाफत जिहाद से कम नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों को सहूलतें दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से PFUJ को 75वें यौम तासीस की मुबारकबाद देता हूँ। सहाफ़ियों को मसाइब का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई तहरीक चली, बेनज़ीर भुट्टो ने सहाफ़ियों के साथ खड़े होकर जिद्दोजहद की। प्रोविंशियल अस्पताल कोयटा में बिजली की बंदिश की वजह से मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन। अस्पताल में बिजली ना होने की वजह से चिल्ड्रन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के हर्निए का ऑपरेशन मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया। इस हवाले से MS का कहना था कि मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन का मामला उनके इल्म में नहीं। अस्पताल में जनरेटर का मुतबादिल निज़ाम मौजूद है। जनरेटर स्टार्ट करने में चंद मिनट लग जाते हैं। मजीद कहा, कैस्को को दूसरी लाइन की तनसीब के लिए फंड फराहम कर दिए हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब और फरहत डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के दरमियान आला सतही वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि दो तरफा ताउन जारी रखने का आज़म रखते हैं और इसके लिए वस्ती और जनूबी एशिया में ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस का फ़रोग़ जारी रहेगा। हुकूमत की शुगर मिलों को नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन। चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ भी क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। क्रशिंग शुरू ना हुई तो 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद प्लान बना लिया गया। वजारत फूड ने खुफिया स्टॉक की तलाश के लिए सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। खुफिया ज़खायर में मुलव्विस शुगर डीलर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। हुकूमत ने चीनी के 19 लाख टन के ज़खायर को अपने कंट्रोल में ले लिया। महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की सालाना महंगाई की शरह जुलाई 2025 में बढ़कर 4.7% होकर 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने गिरानी पर इंतबा जारी करते हुए कहा कि रिहाइश रियल्टीज कीमतों में इजाफे ने गिरानी को बढ़ाया। खुराक निर्खों में इजाफा सुस्त रहा। शहरी इलाकों में महंगाई 4.4% जबकि देही में 3.5% रही। निजी स्कीम के तहत रवां साल हज से महरूम आज़मीन के लिए बड़ी खुशखबरी। आज़मीन आइंदा बरस बगैर किसी इजाफी रकम के हज अदा कर सकेंगे। निजी हज ऑपरेटर्स की नुमाइंदा तंजीम ने वजारत मजहबी उमूर को यकीन दहानी करा दी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने भी इस बात की बाकायदा तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक आज़मीन की जमा करवाई गई रकम अब भी सऊदी अरब में महफूज है। इसराइली हुकूमत ने हालिया सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुत्तहदा अरब अमारात से अपने सिफारती अमला फौरी तौर पर वापस बुला लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये अहकामात इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के खलीजी मुल्क में मुकीम इसराइलियों के लिए सफ़री इंतबा को मजीद सख्त करने की हिदायत के बाद जारी किए गए। इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक खदशा है कि दहशतगर्द तंजीमें इसराइल को नुकसान पहुँचाने की अपनी कोशिशों में मुसलसल इजाफा कर रही हैं। गजा में इसराइली नाकाबंदी की वजह से भूख का शिकार 12 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। सहूनी फौज की बमबारी में
100 سے زائد فلسطینی شہید۔ غذائی قلت سے اب تک 93 بچوں سمیت 169 افراد شہید ہو چکے۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد شہید ہوئے۔ خوراک اور ادویات کی شدید قلت نے لاکھوں لوگوں کو زندگیوں سے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ چینی J-20 کی آبنائے سوشیما پر پرواز، امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کا جدید ریڈار سسٹم بھی نہ پکڑ سکا۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ پرواز ایسے علاقے سے ہوئی جہاں امریکی، جاپانی اور جنوبی کوریا ریڈار سسٹمز کا گہرا جال بچھا ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چین کا دعویٰ درست ہے تو یہ مغربی فضائی دفاع کی ایک بڑی ناکامی ہے۔ J-20 طیارہ آبنائے سوشیما کے اوپر سے ہوتا ہوا تائیوان کے گرد چکر لگا کر واپس آیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پانی کا بحران، 1 کروڑ 60 لاکھ باشندوں کو پانی کی قلت کا سامنا۔ پچھلے 5 سال سے جاری قحط، 40% کم بارشیں ہونے، بڑھتی ہوئی گرمی، آبادی میں تیزی سے اضافے اور زیر زمین پانی زیادہ مقدار میں نکالنے سے ایران خصوصاً تہران میں میٹھے پانی کی شدید قلت جنم لے چکی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر حالات یوں ہی رہے تو پانی ختم ہونے سے چند ماہ کے اندر تہران غیر آباد شہر بن سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید ہبس برقرار رہنے کا امکان۔ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش متوقع۔ راولپنڈی، مری، گلیات، چکوال، اٹل، جہلم، گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ، ناروال، لاہور، قصور اور اکاڑہ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر قائد میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 دن شہر پر بادل چھائے رہیں گے، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے شہر میں سمندری ہوائیں بدستور چلتی رہیں گی۔ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع۔ صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ دریائے شناب اور سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات زیر آب، فصلیں تباہ۔ چنیوٹ میں دریائے شناب کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی کیفیت بدستور قائم، متعدد علاقوں میں پانی داخل، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر پانی کی آمد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ، حفاظتی اقدامات جاری، صورتحال پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ مقامی افراد کا متاثرہ علاقوں میں امداد کی فوری فراہمی اور کٹاؤ کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ گڈانی جیٹی کا سمندری پانی گلابی رنگت اختیار کر گیا، لوگوں کو پانی سے دور رہنے کی ہدایت۔ غیر معمولی صورتحال دیکھ کر مقامی افراد، ماہی گیر اور سیاح تشویش میں مبتلا۔ اس حوالے سے محکمہ تحفظ ماحولیات بلوچستان کا کہنا ہے سمندری پانی گلابی ہونے کی وجہ خوردبینی حیاتیات کی تبدیلی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات کا کہنا ہے جیٹی میں کافی عرصے سے پانی جمع تھا، بایولوجیکل تبدیلی سے پانی کی رنگت تبدیل ہوئی ہے۔ اور کھیلوں کے میدان میں پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک اور بڑی سفارتی فتح حاصل۔ ایشین باکسنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے انتخاب میں پاکستان کے خالد محمود نے بھارتی امیدوار اجے سنگھ کو بھاری اکثریت سے شکست دے دی۔ تھائی لینڈ میں ہونے والے ایشین باکسنگ کے کانگریس اجلاس میں خالد محمود کو 18 ووٹ ملے، جبکہ بھارتی امیدوار 9 ووٹ حاصل کر سکے۔ اس کامیابی کو کھیلوں کے محاذ پر پاکستان کی اسپورٹس ڈپلومیسی کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔